کہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی تھا، بلکہ البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل لکھی ہے کہ یہ بیت اللہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے موجود تھا۔ پھر اس کے بعد آدم، انہوں نے تقریباً اسی طرح اور مفسرین نے تقریباً 10 مرحلے ذکر کیے ہیں بیت اللہ کی تعمیر کے، کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی کئی دفعہ بیت اللہ بن کے ختم ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد جب بہت بڑا طوفان آیا پوری دنیا پر، جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم پہ، اس سے دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر وہ پانی آیا اور سب کچھ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد بیت اللہ کی صرف ایک اونچا سا ٹیلہ تھا جو ایک نشانی کے طور پر تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا، تو اس لیے زیادہ نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کے کلمات پر بھی غور کریں تو لفظ ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب ابراہیم بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یعنی کہ بعض مفسرین نے یہاں پر لکھا کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں اور ابراہیم اسے بلند کر رہے تھے، تو بنیادیں پہلے کس نے رکھی تھی؟ تو یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ بلکہ جس طرح کے تاریخ کے اندر اس بات کو بڑی واضح طور پر لکھا گیا کہ انسانوں سے پہلے یہاں پر روئے زمین پر جنات آباد تھے، اور وہ جنات بھی اس گھر کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے جو نیک تھے۔ تو بہرحال اس کی تاریخ تو پرانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو بنانے والے ہیں، لیکن سب سے پہلے بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنایا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں کو بلند کیا تو جبریل امین نے آ کر رہنمائی کی کہ آپ اس جگہ پر اللہ کے گھر کو بنائیے، یہ اس کی بنیادیں ہیں۔ بعض ایسی روایات بھی آتی ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلی دفعہ جب اپنے بچے اور بیوی کو لے کر آئے تو اسی وقت بیت اللہ کو بنایا، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس پر یہ لکھا کہ جب وہ پہلی دفعہ آئے تھے نا، تو ممکن ہے کہ اس کو نشان کر گئے ہوں کہ یہ وہ گھر ہے کہ جس کو اللہ کے حکم سے بنانا ہے، اسی لیے دور جا کر کہا تھا کہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ جب اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو یہ پہلی دفعہ کی دعا ہے، دوسری دفعہ کی دعا نہیں ہے، کیونکہ دوسری دفعہ تو وہ آباد ہو چکا تھا، دوسری دفعہ تو وہاں پر پانی بھی تھا اور وہاں پر بنو جرہم کے لوگ بھی آ کر آباد ہو چکے تھے، تو یہ دوسری دفعہ کی دعا نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ کی دعا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں پہلے یہ لفظ عند بیتک المحرم، اللہ تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا کہ اس سے پہلے بھی وہاں پر آثار تھے اور ابراہیم کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر نو کے لیے ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ اس کو تعمیر کیجئے۔ دوسری دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کو بنایا، اور یہ واقعہ اسماعیل کے ذبیح کے واقعے کے بعد کا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آئے، اس کے بعد پھر بیت اللہ کو بنانے کے لیے آئے، اور یہ تیسری دفعہ ہے۔ پہلی دفعہ آئے بیٹا نہیں ملا، دوسری دفعہ آئے بیٹا نہیں ملا، تیسری دفعہ آئے تو بیٹا ملا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے تیر سیدھے کر رہے تھے، تیروں کو تیز کر رہے تھے، جس درخت کے نیچے وہ اسماعیل اسی درخت کے نیچے تیروں کو درست کر رہے تھے جس درخت کے نیچے وہ اسماعیل اور اسماعیل کو چھوڑ گئے تھے ابراہیم، اسی درخت کے نیچے۔ تو جب دیکھا یہ کتنے عرصے بعد ملاقات تھی، بہرحال اس پر بھی مفسرین نے، ابن کثیر نے ایسے آثار ذکر کیے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً آتے تھے، اور الرحیق المختوم کے اندر اور دیگر اہل علم نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ ابراہیم زندگی میں صرف 3 دفعہ آئے تھے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم جیسا مشفق انسان ممکن ہی نہیں کہ اتنا لمبا اپنے بیوی بچوں سے غائب رہا ہو۔ بعض نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو براق نما سواری دے رکھی تھی،
اور وہ بڑی تیزی سے آتے تھے اور اپنے بچوں کو مل کے چلے جاتے تھے واپس۔ یہ آثار بھی اگرچہ اللہ کے نبی سے مرفوعاً ثابت نہیں ہے، لیکن سند صحیح سے یہ آثار ملتے ہیں۔ تو جب تیسری دفعہ آئے تو کہا، باپ بیٹا آپس میں ملے پیار محبت کے ساتھ، پھر کہا کہ بیٹا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر بناؤں، کیا تو میری مدد کرے گا؟ کہا جی ابو جان مدد کرو۔ پھر دونوں باپ بیٹا نے مل کر گھر بنایا، اور پھر گھر بنایا، اور اس کے لیے جب آخری وقت آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے کہ جاؤ پتھر ڈھونڈ کے لاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابو جان مجھے تو نہیں مل رہا۔ پھر ابراہیم خود بھی تلاش کے لیے نکلے، اور یہ پتھر جو ہے یہ جبریل لے کر آئے، جس طرح کہ حجر اسود جس کو کہا جاتا ہے، اسود کا معنی ہوتا ہے سیاہ پتھر، اصل میں یہ حجر ابیض تھا، سفید پتھر تھا۔ اور جس طرح روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کو ہند سے جبریل اٹھا کر لائے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور یہ پتھر جنت سے آیا تھا، اور یہ سفید تھا، اور یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو جذب کر کر کے لوگوں کے گناہوں کو سیاہ ہو چکا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام حجر اسود پڑ گیا کہ سیاہ پتھر۔ یہ پتھر لایا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھوں سے یہاں پر لگایا، تو یہ جنت کا پتھر ہے۔ اس کے بارے میں کچھ اور بھی روایات آتی ہیں، لیکن ان کی سند میں کچھ کلام ہے۔ جب بیت اللہ مکمل ہو گیا، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جتنی زندگی رہی اس کا حج کرتے رہے، اسماعیل علیہ السلام بھی کرتے رہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیریں ہوئی ہیں، لیکن مستند طریقے سے جو ذکر کیا جاتا ہے تعمیر کو، وہ قریش کی تعمیر ہے۔ قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے 5 سال پہلے بیت اللہ کو دوبارہ بنایا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بیت اللہ کی اس وقت تک چھت نہیں تھی، آپ کی نبوت سے 5 سال پہلے تک بیت اللہ کے اوپر چھت نہیں تھی، اور اس کی دیواریں چھوٹی تھیں، اور کچھ ایسا ہوا کہ لوگ اس کے اندر جب آتے تھے تو اپنے زیورات اور اپنا خزانہ اس گھر کے اندر چار دیواری سے ایسے پھینک دیتے تھے کہ لو یہ اللہ کے گھر کو ہم نے نظر کر دیا، یعنی یہ ہم نے زیور اللہ کے گھر کو دے دیا۔ تو اس کے اندر کچھ خزانے تھے، زیورات تھے، تو وہ چوری ہوئے، کسی نے اس کو پھلانگ کر چوری کیا۔ جب وہ چوری ہوئے تو اس کے بعد قریش نے یہ عزم کیا کہ ہم اس گھر کو ایسا بناتے ہیں کہ اس کے اوپر چھت بھی ڈالیں، اور اس کے لیے وہ بڑا احتیاط کے، بڑی تفصیلی روایت میں اختصار سے بتاتا ہوں کہ وہ بڑے ڈرتے تھے پہلے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم جب اس کو گرانے لگیں تو اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ تو جلدی کوئی جرت نہیں کرتا تھا کہ کون اس کی توڑ پھوڑ شروع کرے گا۔ اس کے لیے پہلے انہوں نے ایک اچھے کاریگر کا انتظام کیا، لکڑیوں کا انتظام کیا، پتھر کا انتظام کیا، لیکن اب کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ بیت اللہ کو وہ گرائے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک بندہ ان میں سے گرائے گا، اور کچھ تھوڑا سا توڑنے کے بعد رک جائیں گے اور ایک رات انتظار کریں گے، اگر تو اللہ کا عذاب نہ آیا تو اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے راضی ہے، پھر اگلے دن کام شروع کریں گے، اگر اللہ کی ناراضگی ہوئی تو ہم اس کام کو یہیں پر روک دیں گے۔ انہوں نے بڑا ڈر کے انہوں نے اس کی توڑ کو توڑا دوبارہ ایک دفعہ، تو جب توڑا پھر اس کو دوبارہ بنایا، لیکن جب بنانے لگے تو انہوں نے یہ پابندی لگائی کہ اس بیت اللہ کی تعمیر کے اندر صرف وہ پیسے لے کر آئے جس کی کمائی پاکیزہ ہے، کوئی بدکاری کے پیسے، سود کے پیسے، ظلم کے پیسے اس گھر کی تعمیر میں نہ لے کر آئے۔ جو حلال پیسوں سے چندہ اکٹھا ہوا وہ اتنا نہیں تھا کہ پورے بیت اللہ کو بنایا جا سکتا۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بیت اللہ کو جس طرح آج بنا ہے، یہ بیت اللہ مشرکین نے اسی طرح بنایا، اور اس کے گرد جو ایسے گول جگہ ہے نا جو آپ دیکھتے ہیں، گول دیوار ہے ایک اونچی سی، یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا تھا تو اس کا نقشہ یوں تھا، ایسے یوں گلائی تھی، جس طرح کہ آج بیت اللہ کے باہر جس کو حتیم کہا جاتا ہے، یہ حتیم بیت اللہ کا حصہ تھا جس میں آج لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں نماز پڑھنا ایسے ہی جیسے آپ نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی۔ ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اتنی جگہ چھوڑ دو، اس کو باہر ہی رہنے دو، تو انہوں نے اتنی جگہ چھوڑ دی اور جتنے پیسے تھے اس کے مطابق ایک عمارت بنا دی، اور اس کا دروازہ بڑا اونچا کر کے بنایا جس طرح آج اس کا دروازہ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ لولا حدثان قومک، عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس بیت اللہ کو گراؤں اور اس کو دوبارہ ان بنیادوں پہ بناؤں جن بنیادوں پہ ابراہیم نے بنایا تھا، اور میں اس کے 2 دروازے رکھوں، ایک مشرق کی جانب ایک مغرب کی جانب، ایک سے لوگ داخل ہوں دوسرے سے نکل جائیں، اور اس کے دروازے میں زمین کے ساتھ لگاؤں۔ یہ جو اتنا اونچا دروازہ ہے یہ مشرکین نے اس لیے رکھا تھا تاکہ وہ جس کو چاہیں داخل کریں، ہر کوئی داخل نہ ہو سکے، کیونکہ وہ اتنا اونچا دروازہ سیڑھی کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، تو وہ جس کو اجازت دیتے تھے وہی جاتا تھا، کوئی اور جانے لگتا اس کو دھکا دے کر گرا دیتے، جانے نہیں دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، ایسا نہ ہو کہ یہ کل کو کہیں کہ یہ کیسا نبی اللہ کے گھر کو توڑ رہا ہے، میں اس لیے نہیں کر رہا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس گھر کے اندر جتنے خزانے بڑے ہیں نا، میں ان سب کو تقسیم کر دوں میں اس کو، لیکن تمہاری قوم نئی مسلمان ہوئی ہے اس لیے میں یہ کام نہیں کر رہا۔ اور اس بیت اللہ کے اندر اس وقت وہ سینگ بھی پڑے تھے 2، جو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے جو جانور دیا تھا اس کے جو سینگ تھے یہ مسلسل بیت اللہ میں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے فتح مکہ جب ہوا، آپ اس کے اندر گئے، آپ نماز پڑھنے لگے تو آپ کے ساتھ جو بلال تھے اور صحابہ کرام اندر گئے، آپ نے کہا کہ اس کو ڈھانپ دو، اس کو کپڑے کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا، آپ نے اس کے اندر نماز پڑھی بیت اللہ کے اندر، وہ سینگ اس وقت تک رہے۔ یہ سینگ اس وقت جلے جب بیت اللہ 60 ہجری کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اوپر جب حملہ کیا تھا شامی فوجوں نے، اس وقت جب بیت اللہ جلا تو اس وقت یہ سینگ بھی جل گئے۔ تو 60 ہجری کے اندر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اوپر جب حملہ کیا انہوں نے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت قائم کی تھی یہاں پر، اور شام کے جو فوجیں تھیں انہوں نے آ کر عبداللہ بن زبیر کی اس خلافت کو ختم کیا، اور اس سلسلے میں بیت اللہ کو آگ بھی لگ گئی۔ اور اس وقت پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بیت اللہ کو دوبارہ بناؤں گا۔ انہوں نے بنایا، چونکہ عبداللہ بن زبیر عالم تھے اور علماء بھی موجود تھے، تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے کہ میں اسی طریقے سے بناؤں گا جس طریقے سے میرے نبی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں بیت اللہ کو ایسے بناؤں۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر نے کئی دن استخارہ کیا، اللہ سے مدد مانگی اور بیت اللہ کو گرانا، پھر وہی ڈر کا طریقہ تھا، ڈرتے ڈرتے اس کو توڑا، دیکھا اللہ کی کوئی ناراضگی نہیں ہے، پھر سارے کو گرایا اور اس کی بنیادوں تک نیچے گئے، کھدائی شروع کر دی، حتیٰ کہ وہ بنیادیں اور وہ پتھر نظر آ گئے جو ابراہیم علیہ السلام نے لگائے تھے۔ اس وقت لوگوں نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا، ساری طرف سے وہی بنیادیں نکالی گئیں جو ابراہیم کی بنیادیں تھیں، وہاں سے تعمیر شروع کی گئی اور پورا بیت اللہ یوں بنا دیا گیا۔ یہ آج جو حتیم کا حصہ ہے گول، یہ بھی اس میں داخل کر دیا گیا، اور بیت اللہ کے عبداللہ بن زبیر نے 2 دروازے بنا دیے، ایک مشرق کی جانب ایک مغرب کی جانب، اور دونوں دروازے زمین کے ساتھ تھے، جو چاہے داخل ہو جائے، یعنی عین اسی مطابق بنا دیا جس مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر کیا ہوا، تھوڑے عرصے کے بعد شام کی فوجوں نے پھر حملہ کیا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس میں وہی صفاق اور ظالم انسان حجاج بن یوسف شامل تھا، اس کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو اس صفاق کے حکم سے یہ بھی عبد الملک بن مروان اس وقت مکے کے ان علاقوں کے گورنر تھے، تو اس نے خط لکھا حجاج بن یوسف کو کہ عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کی بنیاد کے اندر اس کے بنانے کا طریقہ بدل دیا، تو حجاج نے یہ حکم دیا اس کو کہ تو اس کو گرا، یعنی کہ اتنا حصہ گرا دے جو اس نے زائد کیا، تو اسی طریقے پر بنا جس طریقے پر پہلے تھا۔ چنانچہ اس نے دوبارہ گرا کر اسی پرانی بنیاد پر رکھ دیا جس پر مشرکین مکہ نے بنایا تھا، پھر بیت اللہ اسی طرح بن گیا۔ پھر یہ عبد الملک بن مروان طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا، تو اس نے عبداللہ بن زبیر کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا کہ بیت اللہ اللہ کے نبی نے کہا ایسے ہونا چاہیے، تو پاس ہی ایک شخص تھے، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث خود میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنی، تو عبد الملک کہنے لگا تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟
اگر تو مجھے پہلے بتا دیتا تو میں اللہ کے گھر کو نہ گراتا، میں عبداللہ بن زبیر کے طریقے پر ہی رہنے دیتا۔ پھر اس طرح ہوا کہ امام مالک کے زمانے میں ہارون الرشید اور اس کے والد جو تھے مہدی، انہوں نے امام مالک سے پوچھا کہ کیا ہم بیت اللہ کو دوبارہ اس طریقے پر نہ بنا دیں جس طریقے پر عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا؟ تو امام مالک کہنے لگے کہ اب اللہ کے گھر کو کھلونا نہ بناؤ، جو آئے جو اٹھے بادشاہ اس کو گرا دے اور نیا بنانا شروع کر دے، ایسے نہیں کرو، بس اب جو بن گیا سو رہنے دو، ایسے ہی رہنے دو۔ اس کے بعد پھر بیت اللہ جو کا تو رہا۔ اس کے بعد بھی بیت اللہ کے اندر تعمیریں ہوئی ہیں، بیت اللہ کو دوبارہ بنایا گیا ہے، لیکن اصل اس کی مرکزی تاریخ وہ یہ ہے۔ اور اسی طرح بیت اللہ، اس کے اوپر جو پردہ ڈالا جاتا تھا، یہ بھی طبہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے بیت اللہ کو غلاف پہنایا، اس سے پہلے بیت اللہ پر غلاف نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں کہ ریشمی غلاف سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے پہنایا تھا اللہ کے گھر کو، تو اس سے پہلے یہ یعنی کہ یہ غلاف جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ یہ تمہیں جہاں بھی ملیں کعبے کے پردوں کے ساتھ بھی لپٹے ہوئے ملے تو ان کو قتل کر دو۔ تو گویا کہ کعبے کے پردوں کا، اس کے غلاف کا ذکر تو حدیث میں بھی ہے۔ تو یہ سلسلہ یوں کعبے کی ایک تاریخ ہے جس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو بہرحال ابراہیم اور اسماعیل سے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بنوایا، اور یہ بڑا عظیم الشان اللہ تعالیٰ کا یہ گھر ہے جس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، جس کی مزید وضاحت انشاءاللہ سورہ آگے جب چوتھے بارے کے اندر آگے آئے گا انشاءاللہ، وہاں پر اس بیت اللہ کے اندر جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کا ذکر ہم وہاں پر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔